قدوس خدا بابرکت کے نام سے ہم آج کا جو ہم موضوع وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ اسی سلسلے کا دوسرا پارٹ ہے جو کہ کیا اس کہتے ہیں ہم نے پیش کیا، ہم نے سیکھا جیزس از گاڈ پارٹ 1 میں کہ خدا جون سے ہے وہ خود اپنے بیٹے کی جون سی ہے وہ تصدیق کرتا ہے۔ خدا خود اسے جون سے خدا کہہ کے پکارتا ہے۔ The Lord said to my Lord, the Lord said to my Adoni, Yahweh said to my Adoni، خداون نے میرے خداون سے کہا تو میری دائنی طرف بیٹھ۔ اس نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے سجدہ کرو۔ اس نے جون سے عبرانیوں کا خط پہلا باب اس کی 8ویں اور 6ویں آیت جون سی آپ کو بتاتی ہے، اور جب آپ عبرانیوں کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو کلام مقدس آپ کو یہ بتاتا ہے کہ خداوند یہ بتاتا ہے کہ یہ جو مسیح خداوند ہے جو مجسم ہو کے ہمارے درمیان میں رہ رہا ہے۔ اس کی 10ویں آیت عبرانیوں پہلا باب اس کی 10ویں آیت یہ بتاتی ہے، خداوند یہ کہتا ہے اور یہ کہ اے خداوند تو نے ابتدا میں زمین کی نیو ڈالی اور آسمان تیرے ہاتھ کی کاریگری ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ یہ خدا ہے جو زمین پر آیا ہے، جو کہ ابتدا سے سے موجود تھا، جس نے زمین کی نیو ڈالی ہے اور آسمان اس کی کاریگری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا بارہا دفعہ کلام مقدس کے اندر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ خدا ہے۔ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ سبت کا مالک ہے۔ سبت خدا کا وہ کریٹ کیا ہوا ایک دن ہے، وہ 7واں دن ہے جو بائبل مقدس کے مطابق آج کے دن اسے آپ سیٹرڈے کہتے ہیں۔ بائبل مقدس دنوں کے ناموں کو وہ نہیں بلکہ دنوں کے نمبروں کو ظاہر کرتی ہے، اور ہفتے کا آخری دن وہ سبت ہے۔ اس کی ریزن یہ جو سبت جو آج سیٹرڈے ہے، لیکن اس کو وہ رومن نے یہ اس کو سنڈے میں ہفتے کا آخری دن قرار دیا۔ اب آپ یہ کویسچن یہ ہم سبت سیریز کے اندر بڑی ڈیٹیل میں وہ بیان کر چکے ہوئے ہیں۔ ایک مختصر میں آپ کو اس کی وضاحت کر دوں کہ سنڈے جب آپ کلام مقدس میں دیکھتے ہیں تو ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ مسیح خداوند وہ اتوار کے دن جی اٹھا ہے۔ کلام مقدس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مسیح خداوند وہ ہفتے کا پہلا دن بنتا ہے کلام مقدس کے مطابق، جسے آج آپ سنڈے کہتے ہیں، اور اسی لیے آپ ایسٹر وہ سنڈے والے دن مناتے ہیں، اور وہ ہفتے کا پہلا دن ہے۔ لیکن رومنس نے انہیں 1260 سال لگے، تقریباً 13 صدیاں لگیں اس کو کلیسیا کے ذہنوں سے نکالتے ہوئے، اور یہ یہ 13ویں صدی میں جو آج موجودہ 21ویں صدی ہے، تقریباً 900 سال پہلے 800 سے 900 سال پہلے وہ ہفتے کا پہلے دن کو ہفتے کے آخری دن میں وہ تبدیل کیا گیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند یہ بتاتا ہے کہ خدا جس نے سبت کو تخلیق کیا، اور وہ احبار کی کتاب 23واں باب اس کی 3ری آیت بڑے واضح طور پہ بیان کرتا ہے کہ اس نے کیوں تخلیق کیا، تاکہ تمام لوگ وہ اس دن خدا کی عبادت کریں۔ یہ ہم آگے چل کے کلام مقدس کے اندر سیکھیں گے۔ ہم اس آج کے کلام کے اندر ہم وہ جائیں گے، اور ہم مختلف وہ ایٹریبیوٹس کو وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ خدا کے ایٹریبیوٹس وہ کیا ہیں، اور کیا مسیح یسوع وہ ان ایٹریبیوٹس کو وہ پورا اترتا ہے ان کے اوپر، کیا وہ یہ دعوے وہ کرتا ہے۔ ہم آج کا جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا خدا ایک ہی وقت میں نظر بھی آ سکتا ہے اور اسے نہیں بھی دیکھا جا سکتا۔ ہم خروج کی کتاب 24واں باب اس کی 10 سے 17ویں آیت کا مطالعہ کریں۔ خروج کی کتاب اس کا 24واں باب اس کی 10 سے 17ویں آیت جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، یہ موسیٰ کوہ سینا پر خدا کے روبرو ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ پہاڑ پر میرے پاس آ اور وہیں ٹھہرا رہ، اور میں تجھے پتھر کی لوحیں اور شریعت اور احکام جو میں نے لکھے ہیں دوں گا تاکہ تو ان کو سکھائے۔ اور موسیٰ اور اس کا خادم یشوع اٹھے، اور موسیٰ خدا کے پہاڑ کے اوپر گیا اور بزرگوں سے یہ کہہ گیا کہ جب تک ہم لوٹ کر تمہارے پاس نہ آ جائیں تم ہمارے لیے یہیں ٹھہرے رہو، اور دیکھو ہارون اور ہور تمہارے ساتھ ہیں، جس کسی کا کوئی مقدمہ ہو وہ ان کے پاس جائے۔ تا موسیٰ پہاڑ کے اوپر گیا اور پہاڑ پر گھٹا
چھا گئی، اور خداوند کا جلال کوئی سینہ پر آ ٹھہرا، اور 6 دن تک گھٹا اس پر چھائی رہی، اور 7ویں دن اس نے گھٹا میں سے موسیٰ کو بلایا، اور بنی اسرائیل کی نگاہ میں پہاڑ کی چوٹی پہ خداوند کے جلال کا منظر بھسم کرنے والی آگ کی مانی تھا، اور موسیٰ گھٹا کے بیچ میں ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور وہ پہاڑ پر 40 دن اور 40 رات رہا۔ کلام مقدس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خداوند خدا جو ان سے وہ پہاڑ کے اوپر جو ہے وہ اترتا ہے، اسے تمام لوگ جو ان سے ہیں وہ دیکھتے ہیں، اور وہ کس طریقے سے جو ہے انہیں نظر آ رہا ہے، وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور اسے نہیں بھی دیکھ پا رہے۔ وہ دیکھ کس طرح رہے ہیں کہ اس کے جلال کو جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی شکل جون سی آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن اس کا جلال جون سے ہم نے جب یہ کلام مقدس کے اندر ہم نے جو ہے وہ پڑھا کہ خداوند جون سے وہ گرج کی سی اس کی آواز ہے، اس کی جلال والی آواز ہے، اس کی زوردار پانی کی سی آواز ہے۔ خداوند جون سے اپنے جلال میں جب پہاڑ پر آتا ہے تو اس کا جلال جو ہے بنی اسرائیل دیکھتی ہے، اور ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں خدا جو ہے آپ اسے دیکھتے ہیں اس کے جلال کو، اور اس کو جو ہے نہیں بھی جو ہے آپ کی نظروں سے وہ اوجھل بھی ایک ہی ٹائم پہ رہتا ہے۔ ہم کلام مقدس کے اندر جون سے یہ سیکھتے ہیں ایک اور پوائنٹ میں کہ کیا خدا جو ہے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اگر خدا جو ان سے وہ انسان ہے، اگر خدا جو ان سے وہ انسانی شکل کے اندر جو ان سے وہ زمین پہ آتا ہے۔ ہم نے پچھلے جو ان سی ہے جیزس از گاڈ پارٹ 1 کے اندر ہم نے سیکھا کہ ایک ہی وقت میں خدا جو ہے اس کے اندر نیچرل جو ان سی ہے نیچر کی ایبیلٹیز بھی موجود ہیں، اس کی کیپیبلٹیز موجود ہیں، اس کے ایٹریبیوٹس موجود ہیں، کیونکہ وہ اس کی تخلیق کردہ چیز ہے، اور اسی وقت میں اس کے اندر الوہیت بھی موجود ہے، اس کے اندر اس کی سپر نیچرل پاورز بھی موجود ہے جو کہ ایک عام انسان کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ ہم نے دیکھا کہ مسیح خداوند کے اندر جو ہے جب وہ سامری عورت سے کنویں کے پاس بیٹھا، اس کو تھکتا ہے، وہ پیاس لگتی ہے، یہ اس کی ہیومن جو سی ہیں ابیلٹیز ہیں، اس کے ایٹریبیوٹس ہیں کہ وہ تھک گیا ہے، اس کے پیاس لگی ہے اور وہ پانی مانگتا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ سپر نیچرل اس کے اندر الوہیت بھی جو ہے اسی وقت موجود ہے جب وہ اس عورت سے کہتا ہے کہ اگر تو یہ جانتی کہ کون ہے وہ جس نے تجھ سے پانی مانگا اور تو اس سے پانی مانگتی، وہ تجھے زندگی ہمیشہ کی زندگی کا پانی دیتا۔ وہ جو ان سے اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ میں ہوں جو کہ ہر کسی کو ہمیشہ کی زندگی کا پانی دوں گا، اور اگر کوئی اس میں سے پیے گا تو اب تک پیاسا نہ ہوگا۔ کلام اس کے اندر سے ایک بہتے دریا کی طرح جو ان سے بہتا چلا جائے گا، اور وہ خداوند کی حضوری میں ہمیشہ رہے گا۔ خدا ایک ہی وقت میں نیچرل ابیلٹیز بھی رکھتا ہے، جب وہ انسانی شکل میں آتا ہے، جب ہمارے درمیان میں رہتا ہے، اور اسی وقت اس کے اندر الوہیت بھی موجود ہے، تو اس کے اندر اس کی سپر نیچرل پاورز بھی موجود ہیں۔ آئے ہم دیکھیں کہ جب خداوند خدا کیا پرانا عہد نامہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کیا خداوند خدا نے کھانا کھایا، اعتراض کیا جاتا ہے غیر اقوام کی طرف سے کہ اگر خدا انسان کی صورت میں زمین پر آتا ہے تو پھر تو اسے بھوک بھی لگے گی۔ ہم نے دیکھا کہ مسیح خداوند انسان کی صورت میں زمین پہ ہے، وہ تھکتا ہے، اسے پیاس لگتی ہے، وہ سوتا ہے کشتی کے اندر۔ آپ جانتے ہیں کلام مقدس میں اس کا ذکر ہے، اور ہم اب پرانے عہد نامے کے اندر دیکھیں گے کہ خدا زمین پر جب آتا ہے تو وہ اسے کھانا بھی وہ کھاتا ہے۔ آئے ہم پیدائش 18 باب اس کی پہلی 2 آیات کا مطالعہ کریں۔ پیدائش کی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات، کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے: پھر خداوند ممرے کے بلوتوں میں اسے نظر آیا، اور وہ دن کو گرمی کے وقت اپنے خیمہ کے دروازے پر بیٹھا تھا، اور اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی، اور کیا دیکھتا ہے کہ 3 مرد اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ ان کو دیکھ کر خیمہ کے دروازے سے ان سے ملنے کو دوڑا اور زمین تک جھکا۔ کلام مقدس میں پیدائش 18واں باب اس کی پہلی 2 آیات ہمیں یہ بتاتی ہیں: پھر خداوند ممرے کے بلوتوں میں اس سے نظر آیا۔ 3 انسانی مرد زمین کے اوپر ابراہیم کو نظر آتے ہیں، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ اسے خداوند جو ہے
وہ ممرے کے بلوتوں میں سے نظر آتا ہے۔ اس کی ہم انگلش پڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں and the Lord appeared unto him in the plains of Mamre, and he sat in the tent door in the heat of the day, and he lifted up his eyes and looked, and lo, 3 men stood by him, and when he saw them, he ran to meet them from the tent door and bowed himself towards the ground. ہم کلام سنانے والے جو ہیں جب یہ بتاتے ہیں کہ خدا زمین پر آتا ہے، 3 مرد جون سے ہیں ابراہم کو نظر آتے ہیں، ان میں سے خدا اور 2 اس کے فرشتے ہیں۔ اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کیسے ثابت کرتے ہیں کہ وہ خدا ہے جو کہ زمین پر آتا ہے۔ جب بھی کلام کے اوپر کوئی کویسچن کیا جائے گا، ذہن میں رکھیے گا خدا جون سے اپنے بارے میں کویسچن کرنے والے کو اپنے کلام ہی کے ذریعے سے جواب دے گا۔ کلام اگر آپ کی حکمت جون سی ہے اس کی عنایت ہو تو کلام ہی آپ کو سکھائے گا کہ کلام کے اندر ہی سے جس نے سوال کیا اس کا جواب آئے گا۔ ہم جون سا دیکھ رہے ہیں 3 آدمی ابراہم کو بلوت کے ممرے میں نظر آتے ہیں اور ان میں ایک خدا اور 2 اس کے جو ہیں فرشتے ہیں۔ ہم آگے بڑھتے ہوئے اس کی 8ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام ہمیں یوں سکھاتا ہے، پھر اس نے مکھن اور دودھ اور اس بچڑے کو جو اس نے پکوایا تھا لے کر ان کے سامنے رکھا، اور آپ ان کے پاس درخت کے نیچے کھڑا رہا اور انہوں نے کھایا۔ وہ 3 مرد جو پہلی 2 آیات میں ابراہم جو ہے جنہیں دیکھتا ہے، جو کہتا ہے کہ خداوند مجھے ممرے کے بلوتوں میں نظر آتا ہے، اب وہ 8ویں آیت پیدائش 18واں باب اس کی 8ویں آیت یہ بتا رہی ہے کہ وہ 3 مرد جب ان کے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے تو وہ کھاتے ہیں۔ خدا جب جسم کی صورت میں آتا ہے، اس کے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے تو وہ کھاتا ہے۔ ابھی تک جون سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خداوند خدا جسم کی صورت میں جسمانی حالت میں جو ہے وہ زمین پر آتا ہے، اپنے فرشتوں کے ساتھ ہے۔ ابراہم کو جو ہے جسم کی حالت میں وہ نظر آتا ہے، ابراہم اس کے لیے کھانا جو ہے وہ رکھتا ہے، اور ہم نے 8ویں آیت میں پڑھا کہ خدا کھانا کھاتا ہے جب اس کے سامنے رکھا گیا۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں کیسے ہم اس کو دیکھیں کہ وہ خدا ہے، وہ فرشتے نہیں ہیں۔ ہم اسی باب کی 17ویں آیت کی طرف چلیں اور اسے دیکھیں کہ وہ کیا ہے۔ یہاں پہ ابراہم سدوم کے لیے التجا کر رہا ہے۔ 17ویں آیت اگر ہم دیکھیں تو کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے، اور خداوند نے کہا کہ جو کچھ میں کرنے کو ہوں کیا اسے ابراہم سے پوشیدہ رکھوں۔ ان 3 میں سے ہم نے دیکھا کہ ایک خدا ہے جو مرد جسم کی حالت میں زمین پر آتا ہے، اس کے ساتھ 2 فرشتے ہیں، اور خداوند جو ہے وہ یہ فرما رہا ہے کہ کیا میں جو کچھ کرنے کو ہوں، جس ارادے سے میں آیا ہوں، کیا میں اسے ابراہم سے چھپاؤں؟ یہ آپ کو پیدائش 18واں باب اس کی 17ویں آیت بتا رہی ہے کہ وہ خدا ہے جو کہ اب یہ کہہ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو اب ظاہر کر رہا ہے کہ میں خدا ہوں۔ کیا میں جو کچھ اب کرنے آیا ہوں اس زمین پہ، جو میں کرنے والا ہوں، کیا میں اسے ابراہم سے چھپاؤں؟ And the Lord said, Shall I hide from Abraham that thing which I do? And the Lord said, اور خداوند نے کہا، یہ خدا ہے جو اس 3 مردوں کے اندر جو ہے ان میں سے ایک ہے، ان کے سامنے کھانا رکھا گیا، اس نے کھانا کھایا، اور اب وہ یہ بتا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ کیا میں جو کچھ میں کرنے کو ہوں کیا میں اسے ابراہم سے چھپاؤں؟ اور کلام مقدس جو ہے ہمیں بتاتا ہے کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ یہ ہم پیدائش 19واں باب اس کی 24ویں آیت کی طرف چلیں تو کلام مقدس ہمیں یوں بتائے گا، پیدائش 19 باب اور اس کی 24ویں آیت، جس مقصد کے لیے خدا زمین پر آیا ہے،
اب وہ اپنا مقصد پورا کرنے لگا ہے۔ تب خداوند نے اپنی طرف سے سدوم اور عمورہ پر گندک اور آگ سے برسائی، اور ان نے ان شہروں کو اور اس ساری ترائی کو اور ان شہروں کے سب رہنے والوں کو اور سب کچھ جو زمین سے اگا تھا غارت کیا۔ کلام مقدس میں آپ نے دیکھا 24ویں آیت کے اندر کہ وہ خدا جو اپنے فرشتوں کے ساتھ زمین پر آتا ہے، جسم کی حالت میں ہے، ابراہیم کو نظر آتا ہے، وہ ان کے آگے کھانا رکھتا ہے، وہ کھانا کھاتے ہیں، اور پھر خدا اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ کیا میں جو کچھ کرنے کو ہوں ابراہیم کو اس کو بتاؤں، اور پھر خدا جو وہ کرنا چاہتا تھا، سدوم اور عمورہ کو سزا دینا چاہتا تھا، ان پہ عذاب ڈالنا چاہتا تھا، وہ 19ویں باب کی 24ویں آیت آپ کو بتاتی ہے۔ Then the Lord rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven. آسمان سے اس نے ان پر آگ برسائی۔ یہ کون صرف کر سکتا ہے؟ یہ صرف خدا کی قوت ہے کہ وہ آسمان سے آگ برسائے۔ وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، وہ نظر آتا ہے جب وہ جسم کی حالت میں موجود ہے۔ مسیح خداوند مجسم ہوتا ہے، جسم کی صورت اختیار کرتا ہے، ہمارے درمیان رہتا ہے، ہیومن نیچر اس کے اندر موجود ہے، وہ تھکتا ہے، اسے پیاس لگتی ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، وہ سوتا ہے، وہ دکھ اور تکلیف اٹھاتا ہے، لیکن اس کے اندر الوہیت موجود ہے۔ جب خدا انسانی شکل میں آ گیا تو اس کے اندر سے سپر نیچرل پاورز ختم نہیں ہوئیں، ایک ہی وقت میں وہ اس کے اندر انسان کی ایبلٹیز ایٹریبیوٹس موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی سپر نیچرل پاورز بھی رکھتا ہے۔ ہم انسان جب صرف نیچر وائز دیکھتے ہیں تو انسان صرف نیچرل پروسیس کو جو ہے ایکسیپٹ کرتا ہے، لیکن خدا نیچرل اور سپر نیچرل دونوں جو ہے ایبلٹیز رکھتا ہے۔ اب ایک جو کویسچن ہے جو کہ غیر اقوام ہم سے کرتی ہیں، وہ کویسچن ہے کہ ویئر ڈیڈ جیسس سے آئی ایم گاڈ اینڈ ورشپ می؟ کہاں مسیح نے یہ کہا کہ میں خدا ہوں اور میری پرستش کرو؟ کلام مقدس میں ہم نے دیکھا کہ خدا نے گواہی دی کہ یہ میرا بیٹا خدا ہے۔ خدا نے اپنے فرشتوں کو کہا کہ اسے سجدہ کرو۔ خدا نے یہ بتایا کہ اس نے ہے یہ خدا جس نے زمین کی نیو ڈالی، جو آسمان اس کے ہاتھ کی کاریگری ہے۔ مسیح خداوند نے جو ہے بارہا دفعہ بتایا، اس نے یہ بتایا کہ میں ابتدا سے ہوں، میں الفا ہوں، میں جو ان سے وہ قیامت اور زندگی ہوں۔ مسیح نے بارہا دفعہ دعویٰ کیا۔ آئے ہم اس سوال کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اس سے پہلے کہ اس سوال کا ہم جواب سیکھیں، ہمیں بیسیکلی آج تک شاید ہمارے کلام سنانے والے اس کو جو ہے وہ پورے طریقے سے تحقیق نہیں شاید وہ کر پائے۔ بیسیکلی یہ جو کویسچن ہے، یہ جو غیر اقوام ہم سے کرتی ہیں، یہ ان کی کتاب کے اندر جو ان سے وہ موجود ہے، لیکن یہ کویسچن کی جو حالت ہے وہ ایک فرق حالت ہے، اور وہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ اگر انہوں نے اس کویسچن کو جو ان کی کتاب کے اندر موجود ہے، اگر اس کویسچن کو رکھا تو کرسچنز واضح طور پر بتائیں گے کہ آپ کا کویسچن ہی جو ہے غلط ہے، یہ کرسچینٹی کا کنسیپٹ نہیں ہے۔ آئے ہم سیکھیں کہ ان کی کتاب جو ان سی ہے وہ یہ کیا کہتی ہے۔ اگر آپ وہ غیر اقوام کی کتاب اس کی سورہ 5 اور اس کی 116 سے 117ویں آیت
کو سیکھ دیکھیں تو وہاں پہ ان کی کتاب یوں بتاتی ہے کہ اللہ مسیح سے یہ سوال پوچھے گا کہ کیا تو نے انسان کو یہ کہا کہ میری اور میری ماں کی جو ہے وہ پرستش کرو؟ کیا تو نے، اللہ عیسیٰ سے یہ کہے گا، کیا تو نے لوگوں کو بتایا کہ میری اور میری ماں کی پرستش کرو؟ کرسچینٹی کے اندر اس سوال کو کمپلیٹلی طور پر رد کر دیا جاتا ہے، کیونکہ مسیح نے کسی بھی وقت یہ نہیں کہا کہ میری اور میری ماں کی پرستش کرو۔ اور اسی وجہ سے غیر اقوام جو ہے انہوں نے کویسچنز کو چینج کیا، انہوں نے اپنی کتاب ہی کے کویسچن کو بدل ڈالا، اور انہوں نے یہ بدل کے یہ کویسچن رکھ دیا کہ کہاں پہ مسیح نے کہا کہ میں خدا ہوں اور میری پرستش کرو۔ کویسچن ان کی کتاب میں جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ کہاں پہ کیا مسیح نے یہ کہا کہ میری اور میری ماں کی پرستش کرو۔ آئے ہم اب دیکھتے ہیں ہم زبور 110 اور اس کا پہلا باب پہلی آیت جب ہم مطالعہ کریں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا، Yahweh said to my Lord, Yahweh said to my Adoni, Lord said to my Lord. زبور 110 پہلی آیت، Sit at my right hand, میرے داہنے ہاتھ پر بیٹھ۔ داؤد جون سے ہم نے کلام مقدس کے اندر دیکھا کہ وہ جو لارڈ، جو خدا ہے، جو یہوہ ہے، وہ کہہ رہا ہے لارڈ سے، میرے خداوند سے، مسیح سے وہ یہ بات کر رہا ہے، اپنے بیٹے سے وہ بات کرتا ہے کہ میری دائنی طرف بیٹھ، جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں۔ داؤد یہ جو ہے یہ بتاتا ہے زبور 16 اس کی دوسری آیت کے اندر کہ وہ جو لارڈ ہے وہ میرا رب ہے، وہ میرا خدا ہے، کنفرم کرتا ہے۔ مسیح خداوند جو ان سے یہ خود جو ہے متی رسول کی انجیل 28واں باب اس کی 19ویں 20ویں آیت میں جو ہے یہ فرماتا ہے کہ جاؤ جا کر، متی رسول کی انجیل ہم اس کا 28واں باب اور اس کی 19 اور 20ویں آیت کا پہلے مطالعہ کر لیں۔ کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے یہاں پر۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ کس کو اختیار دیا گیا ہے زمین اور آسمان کا؟ کس کا یہ اختیار ہے؟ یہ صرف زمین اور آسمان کس کے ہاتھ کی نیو ہے؟ زمین خدا کے ہاتھ کی نیو ہے، آسمان اس کی کاریگری ہے۔ مسیح خداوند یہ کہہ رہا ہے کہ کل زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، میں اس کا اختیار رکھتا ہوں، میں اس کا مالک ہوں۔ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے شاگردوں کے اوپر کہ میں خدا ہوں، میرا یہ اختیار ہے زمین اور آسمان کا، تمام چیزیں جو اس کے اندر موجود ہیں۔ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ پس تم جا کر ان کو شاگرد بناؤ، کیونکہ یہ میرا اختیار ہے، یہ دنیا جو ہے اس کا اختیار یہ میں نے پیدا کی ہے، یہ میں اس کا بنانے والا ہوں۔ جاؤ اور تم جا کر تمام قوموں میں منادی کرو اور باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے انہیں بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا۔ خدا نے جن جن باتوں کا حکم دیا، مسیح خدا ہے، مسیح پوری کل کائنات کا مالک ہے، وہ یہ بتا رہا ہے
وہ یہ بتا رہا ہے، یہ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے، وہ اپنے شاگردوں پر اپنے آپ کو ظاہر اب کر رہا ہے کہ وہ میں ہوں جو آسمان اور زمین کا کل اختیار رکھتا ہوں۔ اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نیو ڈالی زمین کی، میرے آسمان میرے ہاتھ کی کاریگری ہے، میں نے جو جو کہا ہے، صرف بپتسمہ نہ دو، صرف انہیں اب شاگرد نہ بناؤ، بلکہ اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جو شروع سے خدا نے جو ہے آپ تک پہنچائی ہیں، جو کلام کے اندر موجود ہیں، وہ اس کے حکم وہ بتا رہا ہے مسیح خداوند جو کہ خدائی کا اب دعویٰ کرتا ہے، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یہاں پہ اس نے اپنے اومیگا ہونے کا دعویٰ کر دیا، دنیا کے آخر تک رہنے والی صرف ایک چیز ہے، وہ خدائی ہے۔ ہر چیز کو جو ہے موت ہے، ہر چیز نیست ہو جائے گی، لیکن میرا اور آپ کا خدا یہ بتاتا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک آپ کے ساتھ رہوں گا۔ دنیا کے آخر تک رہنے والی صرف ایک ہستی ہے، صرف ایک ذات ہے، اور وہ خدا ہے۔ اور یہ متی رسول کی انجیل اس کا 28واں باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت میں خداوند خدا شاگردوں پہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں زمین اور آسمان کا مالک ہوں، میں خدا ہوں، جاؤ میرے نام سے جو ہے جا کے شاگرد بناؤ، انہیں باپ بیٹے اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ دو، اور انہیں اس بات کی تعلیم دو جب میں نے تم کو شروع سے جو نصیحت دی تھی اس کے اندر تمام احکام موجود ہیں۔ آج جو ہے انفارچونیٹلی کلام سنانے والے آج آپ کو یہ کہتے ہیں کہ وہ 10 احکام جو خدا نے دیے وہ بنی اسرائیل کے لیے تھے۔ میرا اور آپ کا خدا کہہ رہا ہے کہ جب تم انہیں شاگرد بناؤ، جب تم انہیں میرے نام سے بپتسمہ دو، تو وہ تمام احکام جو میں نے تم کو دیے تھے، کب دیے تھے؟ زمین کی پیدائش سے لے کر رہتی دنیا تک جو اس کے احکام ہیں، ان پر عمل کرو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مسیح جو ہے ہمارا خدا ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اول و آخر ہوں، میں آسمان و زمین کا مالک ہوں۔ آئے ہم متی رسول ہی کی انجیل اس کے 12واں باب اور اس کی 6 سے 8ویں آیت کا مطالعہ کریں۔ بہت ہی دفعہ آپ نے اس کو پڑھا ہوگا، بہت سے لوگوں سے آپ نے کلام سنا ہوگا۔ آئے ہم اس کو ایک دفعہ سے پھر سیکھنے کی کوشش کریں۔ متی رسول کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 6 سے 8ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر مسیح خداوند یہ بتاتا ہے کہ میں خدا ہوں۔ ایک دفعہ وہ پھر بتاتا ہے کہ آسمان اور زمین جو ہے میرے ہاتھ کی کاریگری ہے، جو کچھ اس دنیا میں بنایا گیا، تخلیق کیا گیا، وہ میں نے کیا ہے۔ آئے ہم متی رسول کی انجیل 12واں باب اور اس کی 6 سے 8ویں آیت تک کو پڑھیں اور اسے سیکھنے کی کوشش کریں۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہاں وہ ہے جو ہیکل سے بھی بڑا ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں یہاں وہ ہے جو ہیکل سے بھی بڑا ہے۔ کیا آپ کو علم ہے کہ ہیکل جو ہے وہ موسیٰ کو جب وہ پہاڑ پر جاتا ہے اس کا نمونہ جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ بین اسی طرح جو تو نے دیکھا ہے جا کر بنا۔ اس میں ایک بھی اینگل، ایک بھی ڈیزائن موسیٰ کا نہیں۔ وہ خدا نے جو اسے ہیکل کا نمونہ جو آسمان میں موجود تھا وہ دکھایا پہاڑ پہ،
हैकल खुदा का घर है, और मसीह ये कह रहा है कि यहां वो है जो हैकल से भी बड़ा है। मैं वो हूं जो इस हैकल से भी बड़ा हूं। खुदा के घर से बड़ा सिर्फ खुदा हो सकता है। खुदा के घर से और कोई चीज बड़ी नहीं हो सकती। ये सिर्फ खुदा दावा कर सकता है कि मैं इस घर का मालिक हूं, मैं इस घर से बड़ा हूं। और मसीह खुदावन ने ये मत्ती रसूल की इंजील 12वां बाब उसकी 6ठी आयत में ये बयान किया कि यहां वो है जो हैकल से भी बड़ा है। मैं खुदा हूं, मैं इस घर का मालिक हूं। मसीह बार बार कलाम मुकद्दस के अंदर ये दावे करता है कि मैं खुदा हूं, मुझे देखो, मुझे पहचानो और मुझे पहनो, और जो कुछ मैंने तुम्हें बताया है, जाओ जाकर तमाम बनी नो इंसान को मेरे अहकाम की तालीम दो, उन्हें शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो, और जो कुछ मैंने तुम्हें हुक्म दिया है उन सब की उन्हें तालीम दो। जब खुदा ने ये कहा कि जो कुछ मैंने तुम्हें हुक्म दिया उन सब की तालीम दो, तो आज आप खुद ये सोचें कि वो लोग जो कि उसकी तालीम जो उसने दी है, जो खुदा ने दी है, आज उस तालीम की तफरीक की जा रही है। आज बताया जा रहा है कि वो तालीम जो उनसी है, ये जो अहकाम है, वो बनी इसराइल के लिए थे। खुदा तो आपसे कह रहा है कि मैं तेरा खुदा हूं, मैं आसमान और जमीन का कुल अख्तियार रखता हूं। मैंने जो हुक्म दिए हैं, कौन से हुक्म? जो बनाए आलम के शुरू से उसने दिए हैं। जाओ जाकर इस चीज की तालीम दो। यहां वो है जो हैकल से भी बड़ा है। मसीह ने एक दफा फिर बताया कि मैं खुदा हूं जो इस खुदा के घर से बड़ा है, और सिर्फ खुदा खुदा के घर से बड़ा हो सकता है। आए हम 8वीं आयत का मुतालिया करें। बहुत सारे कलाम सुनाने वाले जो कलाम को मसख कर कर पेश करते हैं, या अपनी नासमझी की वजह से, या अपने दिल की ख्वाहिश की वजह से, या अपनी कलीसिया की ख्वाहिश की वजह से, बहुत से कलाम सुनाने वाले इवेंजलिस्ट, प्रीचर्स, वो डरते हैं कलीसिया से कि अगर उन्होंने कलाम की बात को उन्हें बता दिया, अगर उन्हें कलाम की बात की तरफ माइल किया कलीसिया को, तो कहीं कलीसिया उन्हें छोड़ ना जाए। और इसीलिए कलाम ये कहता है कि तुम इंसान और खुदा दोनों को खुश नहीं रख सकते। तुम दो मालिकों की एक साथ खिदमत नहीं कर सकते। किस चीज से आज के इवेंजलिस्ट डरते हैं? वो इस चीज से डरते हैं कि अगर कलीसिया ने उन्हें छोड़ दिया तो उनकी वाह वाह कम हो जाएगी, उनकी जो चंदे हैं वो कम हो जाएंगे। खुदा का पैगाम रहती दुनिया से मौजूद है और रहती दुनिया तक रहेगा। आए हम 8वीं आयत को देखें। क्योंकि इब्न आदम सबत का मालिक है। इब्न आदम द सन ऑफ मैन इज द लॉर्ड ऑफ द सबत। आए हम इस आयत को समझने की कोशिश करें। इस आयत का तमस्खर उड़ाया गया, इस आयत को मसख किया गया, ये बताने के लिए कि इब्न आदम सबत का मालिक है, इसलिए उसने सबत को जो है वो खत्म कर दिया। अब वो हमारा मालिक है। आए हम उस मालिक को देखें कि वो मालिक की तालीम क्या है। वो मालिक तो कह रहा है कि आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है। जाओ जाके मेरे नाम से शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम का बपतिस्मा दो, और उनको वो तालीम दो जो मैंने शुरू से तुम्हें दी है। उन तमाम हुक्मों को जो मैंने तुम्हें दिए हैं उस चीज की तालीम दो। और ये कह रहे हैं द लॉर्ड इज द सन ऑफ मैन इज द लॉर्ड ऑफ द सबत। इब्न आदम सबत का मालिक है, इसलिए वो हमारा मालिक ने हमें ये छूट दे दी। कहां पे जौन से आपको ये छूट दे दी? एक आयत भी निकाल के बताएं कि कहां पे आपको खुदा ने ये छूट दे दी कि उसके हुक्म को आप चेंज कर सकें। आए हम इस आयत को सीखने की कोशिश करें। आपने देखा
کہ مسیح خداوند نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ خدا ہے، آسمان اور زمین کا کل اختیار اس کے پاس ہے، ہیکل سے وہ بڑا ہے کیونکہ وہ خدا ہے۔ سبت جو خدا نے پیدا کیا، جو اس کی تخلیق ہے، اور اس کی تخلیق جو سی ہے اس نے ریزننگ بیان کی ہے اخبار 23:3 کے اندر۔ اب آپ کا اور میرا مسیح یہ بتا رہا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں، یہ میری تخلیق ہے اور یہ میں نے ایک ریزن کی وجہ سے تخلیق کیا ہے۔ ابن آدم سبت کا مالک ہے، یہ وہ میں مالک ہوں جس نے اس سبت کو تخلیق کیا۔ کہاں بھی اس نے یہ کہا کہ میں نے سبت کو ختم کر دیا، بلکہ اس نے تو آپ کو یہ بتا دیا کہ میں وہ مالک ہوں، میں وہ خدا ہوں جس نے سبت کو بنایا ہے۔ ہم اخبار 23 باب اس کی 30 آیت کا مطالعہ کریں، اور کلام ہمیں یوں سکھاتا ہے کہ وہ مالک جو میرا اور آپ کا مالک ہے، اس نے سبت کیوں تخلیق کیا۔ اخبار 23:3، لیویٹیکس 23:3، 6 دن کام کاج کیا جائے پر 7واں دن خاص آرام کا اور مقدس مجمع کا سبت ہے۔ اس روز کسی طرح کا کام نہ کرنا، وہ تمہاری سب سکونت گاہوں میں خداوند کا سبت ہے۔ Son of man is the Lord of the Sabbath۔ ابن آدم سبت کا مالک ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ میں خدا ہوں جس نے سبت کو تخلیق کیا، میں اس کا تخلیق کرنے والا ہوں، میں خدا ہوں۔ اور آپ کو اس نے بتا دیا کہ اس نے تخلیق کیوں کیا، کہ 6 دن تک تو آپ کام کریں لیکن 7واں دن آرام کا دن ہے۔ یہ وہ برکت کا دن ہے جسے خداوند نے ٹھہرایا ہے۔ خاص آرام کا اور مقدس مجمع کا سبت ہے۔ اس روز کسی طرح کا کام نہ کرنا، وہ تمہاری سب سکونت گاہوں میں خداوند کا سبت ہے۔ ہیلیلویا۔ خدا آپ کو حکمت دے، خدا آپ کو سمجھ دے، خدا آپ کو توفیق بخشے کہ آپ خداوند کے کلام کو سن کر، سیکھ کر اور اپنی زندگی میں اسے لے کر آئیں، اور شیطان کے تمام حربے جون سے ہے وہ آپ سے دور ہو جائیں۔ خداوند انہیں نیست کرے ان حربوں کو۔ وہ لوگ جو کہ خداوند کے کلام کو مسخ کرتے ہیں اپنی ناسمجھی کی وجہ سے، اپنے کلیسے کی خواہش کی وجہ سے، اپنے دلوں کی خواہش کی وجہ سے، اپنے کانوں کی کھجلی، اپنے دلوں کی سختی کی وجہ سے وہ نیست ہو جائیں اور خداوند کو صرف جلال پہنچے۔ He is the Lord of the Sabbath۔ وہ ابن آدم سبت کا مالک ہے، اور میرے اور آپ کے مالک نے یہ کہا ہے کہ میں نے یہ سبت اس لیے بنایا، یہ 7واں دن خاص مجمع کا دن ہے، خاص مقدس دن ہے، اور اس میں کسی قسم کا کام نہ کرنا۔ اور اسی لیے خداوند نے یہ بتایا کہ وہ لوگ جو مجھے آئے خداوند کہہ کر پکارتے ہیں، ان میں سے بتیرے آسمان کی بادشاہت میں داخل نہ ہوں گے۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے پیغام دینے والے، بہت سارے اس کے نام کو جپنے والے، اس کے نام لیوا، اس نے ایک نہیں کہا، کم نہیں کہا، اس نے کہا بتیرے لوگ جو مجھے آئے خداوند کہہ کر پکارتے ہیں، وہ آسمان کی بادشاہت میں ہرگز داخل نہ ہوں گے، مگر جو میرے حکموں پر عمل کرے گا وہی آسمان کی بادشاہی کا وارث ٹھہرے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس کے اندر وہ واضح طور پر بتاتا ہے کہ میں خدا ہوں، میں آسمان و زمین کا مالک ہوں، اس کا کل اختیار میرے پاس ہے، میں خدا ہوں، میں اس خدا کے گھر کا مالک ہوں، میں نے سبت تخلیق کیا، میں سبت کا مالک ہوں۔
آئے ہم دیکھیں کہ کیا خداوند کی جب پرستش کی گئی تو کیا خداوند نے اسے روکا۔ کلام مقدس میں ہم متی رسول کی انجیل اس کا 21واں باب اور اس کی 16ویں آیت کو دیکھیں۔ متی رسول کی انجیل اس کا 21واں باب اور اس کی 16ویں آیت، کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، یہ یسوع ہیکل میں جاتا ہے اور ہم اس کو 15ویں آیت سے پڑھیں، متی 21 باب اس کی 15ویں آیت سے۔ لیکن جب سردار کاہنوں اور فقیوں نے ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اور لڑکوں کو ہیکل میں ابن داؤد کو ہوشینا پکارتے دیکھا تو خفا ہو کر اس سے کہنے لگے۔ مسیح خداوند کو ابن داؤد ہوشینا کے نام سے پکارا گیا، اس کے لیے تمجید کی گئی، اس کے نام کی پرستش کی گئی۔ ابن داؤد ہوشینا جو ہے یہ صرف اور صرف خدا کے لیے جو ہے استعمال کیا جاتا ہے۔ مسیح کے لیے جب استعمال کیا گیا، اس کی پرستش کی گئی جب وہ ہیکل میں جاتا ہے، اور فقی اور فریسی جو کہ توریت کے استاد ہیں، جو کہ کلام کے شریعت کے استاد ہیں، ان غیر اقوام کی طرح نہیں جنہیں کلام مقدس کی سمجھ ہی نہیں ہے، جنہیں ان آیات کی، اس کلام کے اندر کی چیزوں کی جو ہے روح نے انہیں ہدایت ہی نہیں کی ہے، ان کی یہ سمجھ سے بالا تر ہے، ان کے لیے یہ فضول چیزیں ہیں۔ لیکن وہ جو اس کلام کو سمجھتے تھے، وہ جو کلام کے استاد تھے، جب یہ پکارا گیا تو انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے مسیح خداوند سے کہا، تو سنتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ کیا تو جانتا ہے کہ یہ کس چیز کو بتا رہے ہیں؟ کیا تو یہ جانتا ہے کہ یہ خدا کو جو ہے پکار رہے ہیں، یہ تیری پرستش کر رہے ہیں؟ یسوع نے کیا جواب دیا؟ کیا یسوع نے انہیں ڈانٹا؟ کیا خدا کی جب پرستش کی جائے گی تو خدا آپ کو ڈانٹے گا؟ جب آپ سچے دل سے خدا کی حضوری میں جائیں گے تو کیا خدا آپ کو دھتکارے گا؟ خدا آپ کو قبول کرے گا، اور مسیح خداوند نے قبول کیا، اس پرستش کو قبول کیا۔ اور ہم 16ویں آیت، متی 21واں باب 16ویں آیت میں دیکھتے ہیں، تو سنتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ یسوع نے ان سے کہا، ہاں، کیا تم نے یہ کبھی نہیں پڑھا کہ بچوں اور شیرخواروں کے منہ سے تو نے حمد کو کامل کرایا؟ مسیح خداوند نے اس کو قبول کیا، اس پرستش کو قبول کیا جو اس کی پرستش کی گئی ہیکل کے اندر، اور ہیکل کے اندر صرف اور صرف میرے اور آپ کے خدا کی پرستش کی جاتی ہے، اور مسیح خداوند کی پرستش کی گئی۔ اور فریسی جو اس کے استاد ہیں اس کلام کے، اعتراض کرتے ہیں، اور مسیح خداوند کہتا ہے، کیا تم نے نہیں پڑھا کہ بچوں اور شیرخواروں کے منہ سے تو نے حمد کو کامل کرایا؟ مسیح خداوند نے انہیں زبور 8واں باب اس کی پہلی 2 آیات کا حوالہ دیا۔ ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں، زبور 8واں باب اس کی پہلی 2 آیات، جو مسیح خداوند جواب میں انہیں کہتا ہے، کیا تم نے نہیں پڑھا؟ آئے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے، تو نے اپنا جلال آسمان پر قائم کیا ہے، تو نے اپنے مخالفوں کے سبب سے بچوں اور شیرخواروں کے منہ سے قدرت کو قائم کیا، تاکہ تو دشمن اور انتقام لینے والے کو خاموش کر دے۔ کیا تم نے نہیں پڑھا؟ مسیح خداوند اس پرستش کو، اس ہیکل میں پرستش کو جو خدا کے لیے کی جاتی ہے، مسیح کی جب پرستش کی گئی اور فریسیوں اور فقیوں نے اعتراض کیا، کیا تو نہیں جانتا کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ مسیح نے اس پرستش کو قبول کیا۔ خدا میری اور آپ کی سچے دل سے پرستش کو قبول کرتا ہے۔ مسیح خداوند نے اس پرستش کو قبول کیا۔ کبھی بھی اس نے، جب اس کی پرستش کی گئی، جب اسے سجدہ کیا گیا، اس نے منع نہیں کیا۔
توڑی اسے سجدہ کرتے ہیں، وہ منع نہیں کرتا۔ لوگ اس کے لیے ہوشانہ ہوشانہ کہہ کے پکارتے ہیں، ہیکل میں اس کے نام کی تمجید کی جاتی ہے، وہ منع نہیں کرتا، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا کبھی بھی آپ کو اور مجھے اس کی پرستش کرنے سے منع نہیں کرے گا۔ آئیں ہم دیکھیں کہ خدا جو قدوس خدا ہے، مسیح نے یہ کہاں کہا ہے؟ مسیح نے بار بار کہا ہے، کلام مقدس میں بار بار بتاتا ہے کہ میں خدا ہوں، زمین و آسمان کا کل اختیار میرے پاس ہے، میں ہیکل سے بڑا ہوں، میں الفا اور اومیگا ہوں، میں زمین کی ابتدا سے موجود ہوں، میرا جلال زمین کی ابتدا سے ہے، میں نے زمین کی نو ڈالی، آسمان میرے ہاتھ کی کاریگری ہے۔ خدا گواہی دیتا ہے اس کے بارے میں، خدا اپنے فرشتوں کو کہتا ہے اسے سجدہ کرو، اس کے رسول، اس کے شاگرد جو ہے اسے سچا خداوند کہتے ہیں۔ وہ خود جو ہے خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی پرستش کی جاتی ہے، اسے قبول کرتا ہے۔ ہم مکاشفہ 21واں باب اور اس کی 6 اور 7 آیت کے اندر چلیں۔ کلام ہمیں یوں سکھاتا ہے، پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ باتیں پوری ہو گئیں، میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں، میں پیاسے کو آب حیات کے چشمہ سے مفت پلاؤں گا، جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ باتیں پوری ہوگی، میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا و انتہا ہوں۔ مسیح خداوند نے بارہا دفعہ کہا، خدا نے اس کی گواہی دی کہ زمین کی نیو جو ہے تو نے ڈالی، آسمان تیرے ہاتھ کی کاریگری ہے۔ اس نے خود کہا، میں جو جلال شروع سے تیرے ساتھ رکھتا تھا، میں اومیگا ہوں، میں ہمیشہ تک آپ کے ساتھ رہوں گا، میں آخر تک تیرے ساتھ رہوں گا۔ خدا الفا اور اومیگا ہے، وہ ابتدا اور انتہا ہے۔ I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. آئیں ہم دیکھیں کہ یہ الفا اور اومیگا کیا مسیح اپنے آپ کو کہتا ہے؟ یہ کون ہے جو اپنے آپ کو الفا اور اومیگا کہتا ہے؟ یہ کون ہے جو اپنے آپ کو the beginning and the last کہتا ہے؟ یہ کون ہے جو اپنے آپ کو ابتدا اور انتہا کہتا ہے؟ ہم مکاشفہ 22 باب اس کی 13 آیت کا مطالعہ کریں۔ ہم دیکھیں کہ یہ کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں۔ مکاشفہ 22 باب 13 آیت، میں الفا اور اومیگا، اول و آخر، ابتدا اور انتہا ہوں، مبارک ہیں جو اپنے جامد ہوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے۔ اور اب آپ 16 آیت میں دیکھیں کہ یہ کون ہے جس نے کہا کہ میں الفا اومیگا، ابتدا و انتہا ہوں۔ مکاشفہ 16 باب اس کی 22 باب اس کی 16 آیت آپ کو بتاتی ہے کہ یہ الفا اور اومیگا میرا اور آپ کا مسیح ہے۔ مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیوں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دوں۔ میں داؤد کی اصل و نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں۔ مجھ یسوع نے، یہ یسوع ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں۔
خدا کے علاوہ اور کوئی ابتدا اور انتہا نہیں ہو سکتی۔ اس نے بڑے واضح طور پر بتا دیا کہ I am the first and the last. I am the beginning and the end. I am God. آپ یہ کویشچن کرتے ہیں کہ کہاں بھی اس نے کہا I am God، تو کلام مقدس میں اس نے بتا دیا کہ I am Alpha and Omega. I am the first and the last. I am the beginning and the end. ہم 21 باب کے 7ویں آیت کو پھر سے دوبارہ سے پڑھیں تو کلام مقدس ہمیں یہ سکھاتا ہے خدا نے کیا کہا۔ مسیح خداوند جو کہتا ہے I am Alpha and Omega. الفا اور اومیگا آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ 7ویں آیت کو جو ہے پڑھیں۔ He that overcomes shall inherit all things, and I'll be his God, I will be his God. میں ان کا خدا ہوں گا، and he shall be my son، اور وہ میرے بیٹے ٹھہریں گے۔ اردو میں میں اس کو پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے۔ جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ یہ الفا اور اومیگا کہہ رہا ہے، اور الفا اور اومیگا آپ نے دیکھا پیدائش مکاشفہ 22واں باب اس کی 13ویں اور 16ویں آیت آپ کو بتاتی ہے کہ یسوع ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں ابتدا و انتہا ہوں۔ I am Alpha and Omega. I am the beginning and the end. I am the first and the last. اس نے بڑے واضح طور پر آپ کو جواب دے دیا، کلام نے بڑے واضح طور پر آپ کو جواب دے دیا کہ اس نے واضح طور پر بتایا، خدا نے اس کی گواہی دی، شاگردوں نے اس کی گواہی دی، اس نے بارہا کلام میں بتایا کہ میں خدا ہوں، میں زمین و آسمان کا اختیار رکھتا ہوں، میں الفا اور اومیگا ہوں، میں سبت کا مالک ہوں، تمام روئے زمین کا اختیار مجھے دیا گیا ہے، میں قیامت اور زندگی ہوں۔ اور یہ جو میں وہ بتاتا ہے الفا اور اومیگا، مکاشفہ کی کتاب آپ کو یہ واضح طور پر بتاتی ہے کہ وہ الفا اور اومیگا یسوع ہے۔ 22واں باب اس کی 13ویں اور 16ویں آیت آپ کو بتاتی ہے، اور وہ بڑے واضح طور پر الفا اور اومیگا کہتا ہے۔ میرا اور آپ کا خدا بڑے واضح طور پر بتاتا ہے کہ میں ان کا خدا ہوں گا جو غالب آئے، جو میرے حکموں پر چلتے ہوئے شیطانی قوتوں پہ غالب آئیں گے، میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے بیٹے ٹھہریں گے۔ کلام مقدس آپ کو توفیق بخشے کہ آپ اس کے نام لیوا ٹھہریں، آپ اس کو جو ہے اپنا خدا جانیں، تاکہ وہ آپ کی زندگیوں میں کثرت سے برکتیں نازل کرے۔ اپنے آپ کو ان شیطانی قوتوں سے آزاد کریں، اپنے دلوں کی سختی کو جو ہے وہ دور کریں، اپنے کانوں کی خجلی کو دور کریں، ان جھوٹے مسیح کے شاگردوں جو آپ کو اس کے کلام سے دور لے جاتے ہیں، اپنے آپ کو بچائیں، بلکہ کلام مقدس کو پڑھنا شروع کریں، کلام مقدس کو سمجھنا شروع کریں، تاکہ خدا آپ کی زندگیوں کو تبدیل کرے، خدا آپ کو برکتوں پہ برکتیں دے۔ جاؤ جا کر میرے نام سے شاگرد بناؤ اور انہیں باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام کا بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ وہ میرے حکموں کو مانیں۔ جو غالب آئے میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرے بیٹے ٹھہریں گے۔ ہم اس کے تیسرے پارٹ میں اور بھی چیزیں جو ہے کچھ سیکھیں گے۔ خداوند ان سب کو جو اس کے حکموں کو سنتے ہیں، جو اس کے شاگرد ٹھہرتے ہیں، برکت دے، اور ان کو جو اس کے حکموں کو سن کر بھی ابھی تک رجوع نہیں کیا، انہوں نے اپنی زندگیوں میں تبدیلی نہیں لے کے آئے، توفیق بخشے کہ اس کے عذاب سے وہ بچ سکیں۔ آمین۔